وہ خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے خلاف طلاسمی کا جو ہے کیس داغ دیا گیا اس ٹائم، تو اس خاتون کی حالت کیا ہے؟ کیونکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی اچھی دماغی حالت ایسی خاتون کی ہو سکتی ہے. تو یہ پہلی تو یہ بات ہے. اور دوسری بات پھر ہم یہ بھی ڈسکس کرنے کی آج کوشش کریں گے، اور آپ لوگ بھی مجھے آ کے ضرور بتائیے گا کہ بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا ذہنی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی سزا دی جائے؟ کیونکہ میرے خیال میں تو یہ سزا کے قابل لوگ نہیں ہوتے. شاید ان کو ہاسپٹل میں ڈالنا چاہیے، اور ہاسپٹل میں ڈالنے کے بجائے ہمارے ہاں کی جو جہالت ہے، جو گستاخ رسول کے نام پہ تحریک لبیک جیسی تنظیمیں ہیں جو اس پہ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتی ہیں، وہ اس پہ پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیتی ہیں. اور ہم نے ویڈیو بھی دیکھی، میں نے ایک مونولاگ بھی بنایا اس پہ، جسے آپ جا کے ضرور دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور کس طرح سے اس خاتون نے ایک ویڈیو پہلے ڈالی تھی، پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اب بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے دن بدن یہ آگے سے آگے چلتے چلی جا رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہے بہت حد تک. سی پی او نے وہاں پہ ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پی او نے اسے بچانے کے لیے کی. ہاں، بچانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچانے کے لیے کی ہو سکتی ہے، مگر میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ بات یہاں تک اس لیے پہنچی ہے، اگر سی پی او وہاں پہ منافقت دکھا رہا ہے تو بات یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ پولیس نے پہلے کچھ نہیں کیا. تقریباً چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک موب لنچنگ شروع کر رہے تھے لوگ ہندوستان کے اندر، اور ایک پولیس والا جو ہے وہ موب لنچرز کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بھائی میں نے نہیں مارنے دینا، تم چاہے جو مرضی کر لو. تو وہ چیز نہیں ہوئی تھی. اور ہندوستان میں موب لنچنگ ہوتی ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پولیس والا بھی سامنے کھڑا ہو جائے تو نہیں ہوں گی موب لنچنگ. دوسری بات ہے کہ تحریک لبیک کا جو کراؤڈ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس والوں کو گولیاں مارے گا یا پولیس والوں کو قتل کرے گا؟ اگر پولیس کے 4 سے 5 لوگ صرف یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے ایسے وکٹم کو بچانا ہے تو وہ بچا سکتے ہیں. پیچھے تھانے پہ جو حملہ ہوا تھا، تھانے سے نکال کے جو ننکانہ صاحب میں شخص کو مارا گیا، پولیس کے پاس کیا اسلحہ نہیں تھا؟ پولیس کیا ہوائی فائرنگ بھی نہیں کر سکتی تھی؟ پولیس کے پاس کیا گاڑی بھی نہیں تھی کہ اس شخص کو نکال کے لے جاتے؟ پولیس کے اوپر مجھے کیوں غصہ ہے؟ کیونکہ یہی فیصلہ آباد ہے. خیرپور شرکی کی بات ہے، شمع اور شہزاد کو جب قتل کیا جا رہا تھا پولیس سامنے کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے، کون تھا سی پی او اس ٹائم میں نہیں جانتا، مگر مین بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایکشن نہیں کرنا چاہتی. پولیس یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ان مولویوں کو کے خلاف ایکشن نہیں لینا. پاکستان میں بہت عرصے تک طالبان کے بارے میں بھی عمران خان جیسے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایکشن نہیں لینا. ٹھیک ہے، آج بات کہاں پہنچ چکی ہے؟ تو آج آپ ان کے خلاف بھی ایکشن نہ لیں. قانون اپنا کام جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے سٹیزن کو، اور اگر کسی پہ کوئی الزام لگا ہے تو اس شخص کو اٹھا کے عدالت میں لے کے جائے، اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہونا ہے، اسے چھوڑا جانا ہے یا نہیں. پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب پولیس بچانے پر ریڈی نہیں ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر جھوٹے بلاسمی کے الزام لگتے ہیں. خاتون نے اس نے مطلب میں اس خاتون سے جو جب دیکھا، میں نے یہ ویڈیو جب دیکھی ہے تو مجھے تو اس خاتون کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے، میں بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام. خیر ہے، میں اس کو نا ویڈیو سے شیئر کرتا ہوں، یہاں سے نہیں کرتا، پھر صحیح رہے گا. سلام. بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک. جس طرح یہ خاتون بولتی ہے اس طرح وہ ہمارے پاس کئی بار وہ مودود آ جاتا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. احمد عیسیٰ، یہ بولنے کا سٹائل ان کا اس طرح کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی دماغی پرابلم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح سے ایک جیسا ایٹیٹیوڈ مجھے لگتا ہے. اس خاتون کا بھی مجھے ویسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جیسے ہمارا یوں تو ہمارا وہ، جو بہت زیادہ اسلامک لٹریچر پڑھ لیتے ہیں. میں اپنی شناخت آپ پہ کیا کرنا چاہتی ہوں، منکشف فرمانا چاہتی ہوں. مطلب یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کیوں ایسے کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ آلریڈی اس لٹریچر سے بہت انسپائرڈ ہے. اس کو کوئی خواب وغیرہ آتے ہیں تو یار خواب تو لوگوں کو آتے ہیں نا. ٹھیک ہے، خواب تو کوئی پروفیٹک مجھے بھی آ سکتا ہے کہ مجھے خواب میں اڑ رہا ہوں تو میں اٹھ کے اپنے آپ کو سپر مین سمجھ لوں گا. تو خواب میں اگر کسی کو کوئی خواب آ جائے کہ وہ نبی ہے
تو کیا وہ اپنے آپ کو نبی سمجھ لے گا؟ اس خاتون کو علاج کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی بہن کو بھی علاج کی شاید ضرورت ہے، کوئی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان کے خاندانی جس کے اندر، اور لوگوں نے اٹھا کے گستاخ رسول لگا لیا۔ مگر آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ سب لوگ آپ آ کے مجھے جواب بھی اس کا دیجیے گا، آپ کیا ٹیک ہے؟ میرا یہ ٹیک ہے کہ لوگ کیوں ان جیسے لوگوں کو دماغی مریض ڈکلیئر پاکستان میں کرنا نہیں چاہتے، اور دماغی مریض ڈکلیئر کر کے ان کو ہسپتالوں میں ڈالنا نہیں چاہتے، ان کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جس دن انہوں نے مان لیا نا کہ نبوت کے دعوے کرنے والے دماغی مریض ہیں، اس دن یہ بھی ماننا پڑ جائے گا کہ ہمارا جو بڑا وہ بھی دماغی مریض تھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ کیونکہ یہ بھی ناموس رسالت پہ ایک حملہ ہوگا، یا ناموس رسالت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہوگا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح ہے، جو کہ ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر اس رستے میں بھی کون کھڑا ہے؟ اسلامی شدت پسندی اس رستے میں بھی کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اسلامی شدت پسندی کھڑی ہے، کیونکہ یہ خاتون کو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ یہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر یہ مان لیں گے تو پھر ان کو یہ بھی اس بات کا ان کے دماغ میں کوسچن آ جائے گا کہ بھائی جان شاید ہمارے جو حضرت تھے وہ بھی شاید کسی مینٹل پرابلم سے لڑ رہے تھے، پھر کرسچنز کو بھی سوچنا پڑ جائے گا کہ شاید ہمارے جو حضرت تھے وہ بھی کسی دماغی پرابلم سے لڑ رہے تھے، ہندوؤں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے بابا لوگ جو یہ پھرتے ہیں یہ سارے دماغی مریض ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں بات کرے گا، چلے ہندوؤں اور کرسچنز کا تو اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مسلمان جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے مولوی یہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل ہے، تو آٹومیٹکلی آپ یہ مان رہے ہیں کہ حضرت محمد کا بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرابلم پھر بن جاتا ہے، اس لیے یہ ایسے نہیں کر سکتے۔ مگر آپ ان کی باتیں سنیں، میں نے تو باتیں سنی ہیں، تو مجھے تو سیریس کنسرن ہے اس خاتون کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ نارسسسٹک قسم کی سوچ بھی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا دنیا میں جو بڑے بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں ایسے اور سے بھی لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا بات، لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں، شاید ہم نے ہی سب کچھ بنایا ہے، ہم ہی ہیں، وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں نا، جس میں انسان ایسے سوچنے لگ جاتا ہے، یہ باقاعدہ دماغی بیماری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاتون اپنے آپ کو اتنی سیلف امپورٹنس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ پھر وہ اس طرح سے مینیفیسٹ اپنے آپ کو کرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ سارے دماغی پرابلمز ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ سیدھا سیدھا کوئی چکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سلام، میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام، حضرت خضر حیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار، سلوٹ پیش۔ یہ جو سلوٹ پیش کیا نا، یہ بھی کوئی ٹھیک بات مجھے نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لگتا ہے کہ کچھ پرابلم ہے، ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہے یہاں پہ، مجھے نہیں لگ رہا کہ خاتون کی کوئی اچھی دماغی حالت ہے۔ کرتی ہوں حضرت خضر حیات کو۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں، میں رسول ہوں۔ اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں، میں رسول ہوں۔ میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت، میں قیامت ہوں، جس کی کہ یہ اپنے آپ کو قیامت سمجھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، ادھر دنیا میں آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں کیا دیکھ رہا تھا، نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹری، وہ جو یو ایس میں، وہ کیا اس بندے کا نام تھا یار، میرے ذہن سے نکل گیا، جس نے ایک پورا مینشن تھا جس کے اندر اس نے اپنے فالوورز کو اکٹھا کر لیا اور اینڈ پہ جلا کے مار دیا اس نے اپنے آپ، ٹھیک ہے۔ میرے ذہن سے اس کا نام ہی نکل گیا، اچھا خاصا مجھے یاد تھا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو ایک دعویٰ کر کے مر بھی جاتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس نے 70-80 عورتیں، بچے اور مرد اس بلڈنگ میں جل کے مر گئے تھے، کیونکہ وہ چاہتے، ان کی پروفیسی یہ تھی کہ جی ہم جل کے مریں گے جب، تو ایک دم ہی ہم بدل جائیں گے اور ہم فرشتوں کی طرح بن جائیں گے، اور پھر دنیا میں ہم پوری جنگ کرنے نکل جائیں گے، اور جی میں جیزس کرائسٹ ہوں، ریٹرن ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بات تھی۔
یہ سارا کچھ اچھا، تو یہ سب باتیں یہ تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثنا اللہ. الحمدللہ. ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ڈیوڈ قریش کی جو تھی بالکل MSKM ایگزیکٹلی ڈیوڈ قریش کا جو تھا سارا کا سارا سلسلہ. وہ میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے. تو جی خاتون نے کیا کیا؟ ہاں ویکو کلٹ جو تھا وہ اس نے کہا کہ جی مجھ پہ، میں اب اپنی شناخت آپ لوگوں پہ واضح کر رہی ہوں، منکشف فرما رہی ہوں. مطلب اس طرح کی باتیں، مجھے تو یہ نہیں لگ رہا کسی طرف سے بھی ذہنی توازن ٹھیک. نوازی کے یہ پیغمبر، یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ. اب یہ محرم جس طرح ویسے مسلمان کہتے ہیں اللہ کو محرم، اس طرح ہی کہہ رہی ہیں، واقعی اپنے آپ کو اللہ کی بیوی سمجھتی ہیں. اب یہ ایک بات سوچنے کی لاد ہے. یہ میں مطلب یہ تو ان کی باتیں کسی کو صحیح طرح پتا ہوں گی، یہ کہیں اپنے آپ کو اللہ کی بیوی تو نہیں سمجھ رہی. ٹھیک ہے کہ میرا محرم جو ہے وہ اللہ ہے، یا پھر وہ جو عام طور پہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا محرم اللہ ہے، ہمارے راز رکھنے والا، وہ کہہ رہی ہیں. اب یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جتنا انہوں نے فوکس کر کے بتایا ہے تو یہ تو پھر عجیب سی چیز ہے. ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں. تو یہ تھی جی ان کی ویڈیو، اور یہی تھا جو سارا سلسلہ تھا. اب اس کو کیا آپ سمجھیں گے؟ دیکھیں نبوت کے بارے میں صرف 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اس سچویشن میں. اگر آپ دیکھیں اور کسی بھی سچویشن میں پرانے وقتوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نبوت کے بارے میں صرف 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر اس خاتون کو ہم اب دیکھیں تو ایک میں سے 2 بات ہے. یہاں تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں ٹوٹلی کہ یہ نبی ہیں، مگر پاکستان جیسے ملک میں کیا اس خاتون کو یہ نہیں پتا کہ اس کو لوگ موب لنچ کر سکتے ہیں؟ یقیناً پتا ہے، مگر اتنی گریو مس کیلکولیشن کیسے کر سکتی ہیں کہ جی مجھے کوئی مار دے گا اور میں نبوت کا دعویٰ کر دوں. دیکھیں مرد کے ساتھ جو ہے نا کچھ مسئلے اور ہوتے ہیں، کوئی آئے گا اسے مارے گا. عورت کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، عورت کو اگر کوئی موب لنچ کرے گا تو ادھر گینگ ریپ بھی ہو سکتا ہے خاتون کا. ٹھیک ہے، جس طرح پولیس لے کے جا رہی تھی وہ وقت بھی خطرے سے خالی نہیں تھا. عورت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا وہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تک ہم اس بات کو نہیں سوچ پائے ہیں. اور میں کئی بار یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اب فصل تیار ہو چکی ہے کہ یہ پاگل زومبیز جو ہیں یہ اب عورت کو بھی موب لنچ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ شاید اچھے گھرانے کی تھی، اچھا خاصا گھر ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو شاید ان کی سوسائٹی میں بھی اتنے جہلا نہیں رہتے. کسی دن اگر کسی کوئی کام کرنے والی، کوئی جھاڑو مارنے والی کسی نے ایسا کوئی اس طرح کا کام کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کام خراب ہوگا. وہ عورت موب لنچ ہو سکتی ہے. مگر پہلی سچویشن یہ کہ کیا یہ مکر کر رہی ہے، اس کو پتا کہ یہ نبی نہیں ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے. دیکھیں، اور یہی ایک واحد صورت ہے جس میں کوئی کسی کو اس بات کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا ہے کہ وہ نبی بن کے کسی کو فراڈ لگا رہا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. صرف یہ ایک واحد صورت ہے، کنڈیشن، جس میں کسی کو آپ برا کہہ سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہوگا، کیونکہ اس بات میں صرف گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں پاکستان میں، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ موب لنچ ہو سکتا ہے. ہو چکی ہیں لوگ موب لنچ. ٹھیک ہے جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عورت نبی نہیں بن سکتی. اب یہ پیری فقیری کا سائیڈ افیکٹ بھی یہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ قرآن پڑھ کے پاگل ہو جانے والی بات، جیسے کہ بریلوی کہتے ہیں. پھر انجینئر صاحب کو کافی اعتراض ہے اس بات پہ کہ بریلوی کہتے ہیں زیادہ قرآن نہ پڑھو پاگل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا جی. آپ کیا کریں جی، فلاں کی تفسیر پڑھیں اور فلاں کا یہ سارا کا سارا سلسلہ دوسرے کا پڑھیں جی، احمد رضا بریلوی صاحب کا پڑھیں جی، فلاں کا پڑھیں جی. یہ کریں، خود نہ پڑھیں قرآن. مولوی سے سمجھیں قرآن، خود نہ پڑھیں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی کوئی کک سمجھ نہیں آتی. لوگ حدیثیں
پڑھتے ہیں تو ایک ان کی سمجھ اپنی ڈیولپ ہوتی ہے حدیثوں کے مطابق. جو حدیثوں والے ٹریک سے آتا ہے وہ اس میں کم از کم پاگل نہیں ہوگا وہ, کیونکہ پھر وہ ایک جو ملا کا نیریٹو ہے وہ مان لیتا ہے, اور ملا کا نیریٹو ظاہری بات ہے کہ سینکڑوں سال لگا کے اس کو بنایا گیا ہے, تو انٹرنلی اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. مگر جب لوگ صرف قرآن تک محدود ہو جاتے ہیں, جیسے کہ اس خاتون کی جو سسٹر تھی اس نے کہا جی ہم نے, لوگوں کو قرآن کا نہیں پتا تھا, ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ قرآن کے اندر غور کر کر کے وہ اللہ کہتا ہے قرآن میں غور کرو, تو خواتین جو ہیں وہ شاید ان کو دماغی حالت کو پہلے خراب ہے, اور اس طرح کا بندہ قرآن میں بڑا غور کر رہا ہے تو وہ اس کو, کیونکہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ لغو سی کتاب ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی, ایمبیگوس ترین کتاب ہے. اگر صرف قرآن تک کوئی محدود ہو کے سوچنا شروع کرے تو اس کو کخ سمجھ نہیں آتا قرآن سے, کیونکہ قرآن اپنی باتوں کو ہر وقت کنٹراڈکٹ کرتا ہے. ایک بات اٹھائے گا یہاں سے کرے گا, دوسری یہاں سے کرے گا. پہلے عیسیٰ کا قصہ چل رہا ہوگا, بیچ میں موسیٰ کا قصہ ٹھوک دے گا, موسیٰ سے نکلے گا تو یوسف میں گھس جائے گا جا کے, یوسف سے نکلے گا تو پھر وہ کہیں لوط میں گھس جائے گا جا کے. یہ اس طرح قرآن کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو گمراہ کرتا ہے نا قرآن, انسان کو کنفیوز کرتا ہے, اور ایک انسان پہلے ہی کنفیوز ہو, پتہ نہیں یہ خواتین کو کوئی اپنا آئرن چیک کرائیں, کو اپنا وائٹامن ڈی چیک کرائیں, کو اپنے ہارمونز اور تھائرائیڈ وغیرہ پورا چیک کرائیں تو کیا نکلے گا اندر سے. مگر ملا اس لائن آف ریزننگ پہ جائے گا ہی نہیں کبھی بھی. ملا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دین اینڈ دیر سولی پہ لٹکا دیا جائے, بس خون دیکھنا ہے ملا نے. ملا جو ہے نا وہ آدم خور ہے, اس نے خون دیکھنا ہے. جس کی داڑھی نکل آتی ہے نا, جو داڑھی رکھ لیتا ہے, وہ خون دیکھنا چاہتا ہے. they want blood. why do they want blood? کیونکہ جب خون نکلے گا تو ان کو طاقت ملے گی. خون دیکھ کے لوگوں میں جو خوف پیدا ہوگا وہ خوف کس سے ہے؟ ملا سے. ملا لاؤڈ سپیکر سے مسجد سے اعلان کرے گا اور لوگ پاگلوں کی طرح ہجوم تمہیں نکل کے مار دے گا اگر میں نے تمہیں یہ کہہ دیا, تو لوگ ملے سے ڈریں گے. پھر ملا لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر سکتا ہے, ملا لوگوں کے ساتھ اور مسئلے کر سکتا ہے, جو کچھ چاہے ملا پھر کر سکتا ہے پاکستان کے اندر. اگر وہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کے نعرے لگاتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی ملا بڑا پاورفل ہو جائے گا, اس کو بڑی طاقت ملے گی, اور ہو چکا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا, جو پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا یہ عورت مکر کر رہی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کر رہی. اگر مکر نہیں کر رہی تو پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ پھر وہ ایک ہی چیز کر رہی ہے کہ وہ کوئی شیزوفرینک ہو سکتی ہے, کوئی ایپیلیپٹک ہو سکتی ہے, کوئی سیجر ہیں, کوئی ہیلوسینیشنز ہیں, کچھ ہے. ہو سکتا ہے معاملہ فیملی میں چلتا ہو, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا. لوگوں کو فیملی کے اندر بھی جینیٹک ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو بڑا سخت قسم کا ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ اس خاتون کا مسئلہ ہو کیا سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے, پہلا مسئلہ تو میں نے سنگل آؤٹ کر دیا کہ اس عورت کو کوئی ضرورت نہیں تھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے کی, اگر یہ کوئی سمارٹ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی, کیونکہ لوگوں نے تو کھال کھینچ دینی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو ایک ہی صورت صرف بچتی ہے کہ اس بیچاری کو شاید کوئی ذہنی مسئلہ ہے, مگر ملا مانے گا نہیں. وہ کیوں نہیں مانے گا؟ میں نے شروع میں بتا دیا کہ اگر ملا یہ مان جائے کہ اس خاتون کو ذہنی بیماری ہے اس لیے نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے, تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا, یہ پاسبلٹی کھل جائے گی کہ لوگ یہ سوچیں گے دماغ میں. اس کا مطلب ہے 1400 سال پہلے جو ہمارا دین پیدا ہوا وہ بھی کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے پیدا تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں, اور تیسری پاسبلٹی مسلمانوں کی ڈکشنری میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمانوں کی ڈکشنری کے مطابق تیسری پاسبلٹی مسلمانوں کی ڈکشنری میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, نبی اب کوئی نہیں آنا. اس لیے دو ہی پاسبلٹیز بچتی ہیں. پہلی کہ وہ مکر کر رہی ہے, اور میرے خیال ہے پاکستان جیسے ملک میں تو کوئی بندہ مکر کبھی کرے گا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے, تو وہی پاسبلٹی بچتی ہے, وہ ذہنی مریض ہے اور اس کو یہ مانیں گے نہیں, کیونکہ اس سے پھر انبیاء کا پورا سلسلہ ذہنی مریض ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے جس سے ملا ڈرتا ہے, جو چاہتا ہے ملا کہ آپ کو یہ بات پتہ نہ چلے, اس لیے وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. وہ اس خاتون کا کوئی سائیکیٹرک بھیج کے سائیکیٹرک انالیسس نہیں کرائیں گے, اور اگر سائیکیٹرک انالیسس کوئی سائیکیٹرسٹ آ کے ایمانداری سے سائیکیٹرک انالیسس کر بھی دے تو یہ تب بھی اس کی رپورٹ کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ اس بیچاری کو پھر رہائی مل جائے گی. یہ پھر شاید کسی مینٹل اسائلم میں تو ڈالی جا سکتی ہے, مگر جیل میں ڈالی جانا اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس لیے ٹھیک ہے جی. اب وہ احمد عیسیٰ ہے, وہ نبوت کے دعوے اس نے ڈالا ہوا ہے, تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے؟ نہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں وہ مکر کر رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ مکر بھی نہیں کر رہا, مجھے لگتا ہے اس کو بھی کوئی بیچارے کو مینٹل پرابلم ہے. وہ جو مدعود آ جاتا ہے ہمارے پاس, رسول اللہ اپنے آپ کو مہدی رسول اللہ کہنے لگ جاتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بندہ کیا ہے؟
یار وہ بندہ وہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے مار مار کے اسے ادموا کر دیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے معافیاں مانگ لی ہاتھ جوڑ جوڑ کے. وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے, دیکھ کے بندے کو انتہائی ترس آتا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ مار مار کے اس کو بیچارے کو ادموا کر دیا, اور یعنی اگر وہ ادھر معافی موفی نہ مانگتا لوگوں نے اسے مار دینا تھا, ٹھیک ہے. مگر مار مور کھا کے چند دن بعد وہ پھر دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہیں. اور کورٹس انڈیا میں ایٹ لیسٹ یہ بات ہو چکی ہے, کورٹ اور ہاسپٹلز اس کو مینٹلی ڈیرینجڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ بندہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا ہوئی ہے یہ بات, اس کے پاس اس بات کے ریکارڈز ہیں پورے باقاعدہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ہندوستان میں ایٹ لیسٹ بچا ہوا ہے, مگر پاکستان میں نہیں بچا ہوا. اور پاکستان سے جو پاگل پن چلتا ہے پھر وہ ہندوستان میں بھی پہنچ سکتا ہے. مجھے تو اس بندے کی فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کو کوئی مار نہ دے. بٹ پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں کم از کم پاکستان کے مسلمانوں سے بہت کم جاہلیت ہے, وہ اتنے جاہل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمیں بات نظر آتی ہے, اس لیے وہ بیچارہ وہاں پہ بچا ہوا ہے, اور آئی ہوپ کہ بچا ہی رہے, ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس بندے کے, اگر اس کا دماغ کو مینٹلی چیلنجڈ ہے وہ تو اس کو مارنا تو کسی کی صورت کی بات نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مہدی ہوں, میں رسول ہوں, میں فلاں ہوں, میں ڈھمکاؤں, تو کیا ہو جاتا ہے اس بات سے یار؟ آپ کا اور میرا کیا بک رہا ہے؟ میرے پیسے جا رہے ہیں کوئی؟ کیا اس نے کوئی مسجد کھول لیا جس میں چندے وہ کھا رہا ہے؟ نہیں کھا رہا. کیا کر رہا ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں کر رہا بیچارہ, ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو نبی, تو کیا میری اور آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام کو کیا خطرہ؟ انڈیا سے اسلام ختم ہو گیا کہ وہ مودود نے کہا کہ وہ نبی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں اس عورت نے اگر ایسا دعویٰ کر دیا تو ان ملاؤں کو کیا ہو گیا؟ ملاؤں کو کون سی مرچوں کی دھونی کسی نے دے دی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. یہ عورت اگر کسی مینٹل اسائلم میں چلی جاتی ہے, اس کا علاج ہوتا ہے, ڈائگنوسس ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے, ہو سکتا ہے جس ایمان کو آپ سچا سمجھتے ہیں اس پہ واپس آ جائے. مگر نہیں, ان میں صبر ہی نہیں ہے یہ, کیونکہ خون کے پیاسے آدم خور مولوی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے یہ ایسے کرتے ہیں. تو میرا آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ میں یہ آواز اٹھاؤں گا تو پھر بعد میں مجھے نظر آتا ہے جو میں بات کرتا ہوں پھر بعد میں 1-2 لوگ کرتے ہیں, 2 لوگ کرتے ہیں, 3 لوگ کرتے ہیں. بہت سی باتیں ایسی تھی جو کسی ٹائم شروع کی گئی تھی, آج وہ لوگ ٹویٹر پہ, فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک اینگل رکھا جائے لوگوں کے سامنے. تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سے کافی بات سمجھ آئی ہوگی. چیٹ میں ضرور اپنا کنٹریبیوٹ کریں, اور مومنین جو ہیں وہ آ کے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ عورت پاگل ہے یا پھر یہ جھوٹ بول رہی ہے. تو بتائیں کہ جھوٹ بول رہی ہے تو کیا سزا ہوگی, تو پھر اگر چیلنج کر رہی ہے, مینٹلی چیلنج ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا دینی چاہیے؟ اور کیا اسلام میں اس بات کی کوئی پروویژن ہے کہ اس طرح کے مینٹلی چیلنج لوگوں کو اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو آپ نے انہیں پاگل سمجھ کے چھوڑ دینا ہے؟ یہ بتائیں نا. رسول اللہ نے کوئی کیا تھا, کوئی نبی ایسا چھوڑا تھا جو پاگل آس پاس پھر رہا تھا اور رسول اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا یار یہ ایسے پاگل ہے, جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اس کا کوئی سائن اور سمٹم کہیں ملتا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا. ایم ایچ ایس سے بات کرتے ہیں. ہیلو, ہاں جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. غالب بھائی آپ کس طرح کیسے ہیں؟ زبردست, سب اچھا, آپ سنائیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ ان لوگوں کے اندر کوئی دماغ میں فالٹ لگتا ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. احمد عیسیٰ کرشنا کو آپ سنیں تو اس کے جو ہے نا بولنے کے سٹائل میں وہ کچھ خاص الفاظ استعمال کرتا ہے, اور میں نے اس کی پوری تفسیریں بیٹھ کے سنی ہیں, بلکہ اپنے دوستوں کو بھی سنوائی ہیں, صرف اس لیے کہ مجھے کوئی ڈائگنوسس مل جائے اس کا, اور وہ واقعی کوئی دماغ میں فالٹ ہے. پھر آپ نے براری مرڈرز کا شاید سنا ہوا, نئی دلی کے اندر ایک کیس ہوا تھا دلی کے پاس, جہاں پر وہ ایک صاحب نے جو ہے نا وہ 10 سال پوری پلاننگ کی تھی. وہ یوٹیوب کے اوپر, سوری نیٹ فلکس کے اوپر اس کی سیریز بھی ہے, کہ اس نے 10 سال تک اس کے اوپر وہی آتی رہی اپنے باپ کی, اپنے مردہ باپ کی طرف سے. بڑی مزیدار سٹوری ہے. اور وہ 10 سال تک اس کا مردہ باپ اس کو جو بتاتا تھا نا, وہ ڈائری میں اپنے بچوں سے اور اپنی بہن سے اور اپنی ماں سے لکھواتا رہا. اس کا نام ہے دا ہاؤس آف سیکرٹس, ٹھیک ہے. اور میں دیکھوں گا وہ اچھا میں اور وہ 10 سال لکھواتا رہا ان سے کہ بھئی یہ تم ڈائری میں لکھو کہ آج باپ نے یہ کہا ہے کہ فلاں کی منگنی فلاں کر دو, فلاں ایسے کرے. اور بالکل اگر آپ اس کو پڑھیں تو جیسے قرآن پاک کی آیات ہوتی ہے نا کہ اور تم رام کو کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے, اور تم یہ کہہ دو, تو بالکل وہ اور سے اس طرح شروع ہوتی تھی. اچھا 10 سال تک یہ کام ہوتا رہا. پھر فائنلی ایک رات انہوں نے کہا کہ آج ہم فائنل تپسیا کریں گے, اور اس رات اس نے ان سارے لوگوں کو کھڑا کیا. اس نے کہا جی آج برگت والی پوجا ہوگی, اور اس نے ان ساروں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے, کانوں میں روئی ٹھونسی ہے, منہ پہ ٹیپ لگائی ہے, ہاتھ باندھے ہیں ساروں کے, ان کو ایک جو ہے نا وہ پنکھے کے ساتھ ان کو لٹکایا ہے,
اور ان سے کہا کہ آج جو ہے نا وہ ظہور ہوگا میرے مرے ہوئے باپ کا, اور آج وہ واپس آ کے ہماری زندگی میں واپس آ جائے گا, اور جو ہے نا اس نے ساروں کو مار دیا, اور وہ خود بھی مر گیا ایکچولی. تو وہ ایکچولی وہ سیکرٹ اس طرح سے کھلا تھا کہ وہ پہلے لگا تھا کہ 11 لوگ مرڈر ہو گئے ہیں گھر میں, کیونکہ ساروں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ساروں کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی, ساروں کے کانوں میں روئیاں تھیں, تو اٹ واز اے اوپن اینڈ کلوز مرڈر کیس. لیکن جب اس کی جو ہے نا وہ فائنل ڈیٹیلز آئیں سامنے اور وہ ٹیکسٹ باہر نکلے, تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک پاگل بندہ تھا جس نے ساروں کو مار دیا. تو اور اس کی بھی اگر آپ باتیں سنیں, وہ مطلب سیم سٹوری کہ اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد سے اس کا جو ہے نا وہ بالکل وہ دماغ خراب ہو گیا, وہ بولنا بند ہو گیا. 2 سال بعد اس کی آواز واپس آئی, تو وہ اپنی آواز کی بجائے اپنے باپ کی آواز میں بولنا شروع ہو چکا تھا, اور فیملی اس سیکرٹ کو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. براری مرڈرز کے نام سے اگر آپ گوگل کریں, ویکیپیڈیا پہ پوری ڈیٹیلز موجود ہیں, اور اگر آپ وہ ہاؤس آف سیکرٹ کے نام سے نیٹ فلکس پہ شو ہے, بلکہ اس کی جو وہ براری کے ٹیکسٹ ہیں, میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے کسی طرح وہ ٹیکسٹ مل جائیں. وہ جو 10 سال تک ڈائریاں لکھواتا رہا ہے نا, اس کے اندر ڈیٹس کے ساتھ ساتھ پورے واقعات تھے, اور پوری ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز موجود تھیں کہ اس کی کس بیٹی نے کیا کرنا ہے اور کس بیٹے نے کیا کرنا ہے. وہ اب ہندی میں اویلیبل ہیں. قریش کا بھی تو یہی تھا, ڈیوڈ قریش کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد وہ اس طرح ہوا تھا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور اگر اور باقاعدہ ڈائگنوز ہوا تھا کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. ہاں, اور سب کلٹس کے اندر اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی بندہ جو ہندی یا سنسکرت پڑھ سکتا ہے نا, اگر کسی طرح مجھے وہ ٹیکسٹ انگریزی میں مل جائیں یا اردو میں مل جائیں, تو میں ان کا صرف انالیسس کرنا چاہتا ہوں, اور پھر آپ ان کو سائڈ بائی سائڈ باقی سیکرٹ ٹیکسٹ کے رکھ کے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز کامن ہے. تو میں جو نا میں نے بہت کوشش کی ہے, اور میں مطلب کرتا رہوں گا. تو اور اسی طرح باقی بھی جتنے کلٹس ہیں, پوڈ کاسٹ سے ایک پوری ہے کلٹس کے اوپر, سوری پیچھے شور آ رہا ہے, وہ کلٹس کی جو ہے نا وہ آپ کو ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ کلٹ شروع کرنے والے نے کس طرح کیا تھا. اور اس میں آپ کو یہ چیز کامن نظر آتی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی ایکسینٹرک سوچ ہوتی ہے, اور وہ یہ باتیں کرتا ہے. اب اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کیا چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ بندے جو ہیں کوئی سکسیسفل کلٹ یا مذہب بنائیں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایک جنریشن پوری گزر جائے, آپ کو اچھے صحابی چاہیے جو آپ کی بات کو سنیں, وہ ایسے جو آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ایسے جو آپ کے نام پہ کنویں خرید کے وقف کر دیں, اس طرح کے. اور پھر آگے سے ان کے بچے بھی ایسے ہوں جو جانثار ہوں. اگر 2 جنریشنز آپ کی نکل جائیں نا, تو وہ پھر الٹیمیٹلی ایک مذہب کی صورت اختیار کر لیتا ہے, ادروائز وہ ایک کلٹ ہی رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بحیثیت ایک کلٹ ہی سٹارٹ ہوئے ہیں, اور ہر کلٹ کا لیڈر ہمیں پتا ہے کہ وہ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. تو وہ اسی سے ہی لاجیکل کنکلوژن جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ثابت ہو جاتی ہے, لیکن ہم یہ کبھی نہیں مانتے. انجینئر صاحب بھی بابا بابا کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے, بٹ ہی اسٹاپس شارٹ آف ون بابا, جو ٹاپ موسٹ بابا ہے نا وہاں تک نہیں وہ پہنچتے. یہ بات ہے بس. ہاں, وہ ڈاکٹر ولف کہہ رہے ہیں کہ غالب کمال دا بیسٹ بک آن کلٹ از کمبیٹنگ کلٹ مائنڈ کنٹرول بک بائی اسٹیون ہسن. اچھا چلیں اس کو دیکھوں گا پلیز, میں, اگر اس کا پی ڈی ایف ہوا تو وہ ٹیلی گرام میں پلیز پھینک دیجیے گا. اس کا اگر پی ڈی ایف ملتا ہے ڈاکٹر ولف بھائی, یا اگر یہاں پہ پھینک دیں تو پلیز. تو اچھا غالب بھائی, دوسرا وہ جو ویڈیو تھی نا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ہود بائس نے آپ کی شیئر کی ہے, اس کا لنک میں نے چیٹ کے اندر ڈال دیا ہے. ایکچولی میں آئی وینٹ بیک اور میں نے ہود بائس کے پیج کے اوپر دیکھا تھا, مجھے وہ ویڈیو نہیں ملی تھی. پھر میں نے ان کو میسج کیا, اس گروپ کے ایڈمن کو, اور اس نے وہ بوٹا سرور کے نام سے ایک پیج ہے وہاں پہ وہ شیئر ہوئی تھی. پھر میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہود بائس نے وہاں سے شیئر کی ہوگی وہ ویڈیو. تو میں بہرحال وہ ویڈیو کا میں نے لنک دے دیا, لیکن وہی والی بات ہے کہ پہلے اس ملے کی ساری باتیں اور اس کے بعد آپ کا وہی بوٹا سرور کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. بوٹا سرور جو ہے نا وہ میرے ساتھ اور میرے دوستوں کے ساتھ فیس بک پہ بڑی دیر ڈیبیٹ میں بھی انوالو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے آپ کو لنک دے دیا. بڑا پرانا جانتا ہوں. میں تو نیا ہوں جی ان ساری سے, میں تو آپ لوگوں کا چھوٹا موٹا وہ جو مرید ہوتے ہیں نا, ہم تو وہ ہیں. تو نہیں, آپ یو آلسو برنگ اے ویلتھ آف نالج ود یو, جو آپ باتیں بتاتے ہیں. چلیں پھر ہم اگلا کالر لیتے ہیں. ہاں چلیں. اچھا جی, ڈاکٹر ولف سے بات. تینوں کو سپر چیٹ آئیے تو دکھا دینا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں. ایک لاسٹ بات کر لوں علی بھائی, سوری آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. یہ ذوالفقار صاحب ایک تھے, وہ اسپیم میں آ کے نا بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے کی گیم ہے, یہ غالب پیسے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. چلیں وہ آ گئے ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا میں جلدی سے اپنا پوائنٹ دے دوں کہ میرے بھی 1-2 دوستوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یوٹیوب کھولی تو سامنے آپ کا پر نور چہرہ آ گیا. تو جناب میں نے پھر اسی ٹائم ذرا کہانی بنا دی. میں کہا یار پتہ نہیں اس بندے کو میں سنتا ہوں تاکہ اس کا رد کروں, تو یہ وہ نا. تو بہرحال انہوں نے آگے سے کہا نہیں اس کا رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اصل میں یہ تو پیسے کی گیم ہے جی. دیکھیں ہمارے وہ مفتی طارق مسعودی پیسے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی کرتا ہے. لیکن پھر میں نے ان کو ادھر ہی اسی ٹائم پھکی دی. میں نے کہا وہ ایکس مسلم ساحل ادیم ہے, میں نے اس کو بھی سنا ہے, اور بھی اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ طارق فتح کو آپ دیکھیں, جن کے منہ بند ہو جاتے ہیں
मुसलमानों के ऊपर ये पूरी तनकीद करेंगे, जैसी बात आएगी ना हिंदू के ऊपर बात करने की, मुंह उधर ही बंद हो जाएगा उनका। ऐसा क्रिश्चियन के ऊपर, हिंदू के क्रिश्चियन ऊपर, के ऊपर, हाँ ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पे बात करेंगे ना तो वो एक पॉपुलर ओपिनियन है तो हमारी बेजा बेजा हो जाएगी। तो लेकिन आप जो है ना वो आप इस चैनल को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप बगैर डिस्क्रिमिनेशन के सपोर्ट करते हैं, चाहे उसके नतीजे में सब्सक्राइबर ही क्यों ना लूज करने पड़े, चाहे डिसलाइकिंग क्यों ना मिले, मैं चाहे बड़ा लोग रिपोर्ट ही सब्सक्राइबर क्यों लूज किया, बहुत किया। ना। बिल्कुल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।